ناظرین، انجینئر صاحب کے حالیہ مسئلے پر مختلف علماء کرام کے فتاوی آئے ہیں، اسی کی وضاحت کے لیے ہم نے مفتی صاحب کا وقت لیا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے سوالات بھی ہمیں موصول ہوئے ہیں، ان سوالات کے جوابات بھی مفتی صاحب سے لیں گے۔ ہمارا ادارہ مفتی صاحب کی خدمات حاصل کر رہا ہے، ایک اور آن لائن کلاس اسٹارٹ ہونے جا رہی ہے۔ اگر آپ مفتی صاحب سے پڑھنے کے متمنی ہیں، آپ کی اسکرین پر نمبر آ رہا ہے، آپ اپنا ایڈمیشن کنفرم کروا سکتے ہیں۔ اچھا سر، انجینئر صاحب کا جو حالیہ مسئلہ ہوا تھا نا، اس پر کئی علماء کرام کے اب اس پر فتاوی بھی آئے ہیں، تصدیق شدہ آئے ہیں، علماء کرام اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں۔ اب وہ گرما گرمی کا ایک ماحول تھا، لیکن اس کے بعد پھر جب واضح ہوا، دیکھا، غور و فکر کیا ان کی بات پر، تو پتہ چلا کہ جناب بات کچھ اور جا رہی ہے۔ اس وقت جذبات میں کسی نے کئی سارے ایسے فتاوی دے دیے جو بڑے مخالفت میں جا رہے تھے۔ اب کئی علماء کرام کے فتاوی آئے ہیں، تو آپ ان فتاوی کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ اچھی ہے، اچھی خبر ہے۔ جن علماء کرام نے کو لگا کہ بالکل اس میں گستاخی کا پہلو نہیں ہے، ہاں یہ ہے کہ زبان زیادہ بہتر ہونی چاہیے، انسان کا انداز اچھا ہونا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول پاک علیہ السلام کی مبارک اعلیٰ بارگاہ کی جب گفتگو کی جائے تو بالکل گفتگو ہی بتانی چاہیے، انداز بتانا چاہیے کہ وہ بڑی اعلیٰ ذاتوں کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے۔ تو بہت اچھا قدم ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ظاہر کلمہ گو ہے، کوئی بھی شخص ہے، اور جہاں تک اس کے دفاع کے لیے اس کی ایک ضرورت ہے تو وہ تحریری صورت میں ہو، تقریری صورت کے اندر ہو، وہ بالکل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام علماء کو اجر دے کہ جنہوں نے قلم اٹھایا۔ حالانکہ میں اتنا جانتا ہوں کہ ایسے موقعوں کے اوپر ایسے فتاوی دینا وہ مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ ایک فضا بنی ہوئی ہے، اور فضا کیسی بنی ہوئی ہے کہ پہلے سے ڈکلیئر کر دیا گیا کہ وہ شخص گستاخ ہے۔ ایسے موقع پر کوئی عالم کہتا ہے نہیں بھائی اس کے جملوں کے اندر گستاخی کا پہلو نہیں ہے، تو وہ یہ جانتا ہے لکھنے والا کہ اس کو بھی بہت گالیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کی ہمت کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے اور بہت برکت دے۔ اچھا سر، ماضی کے دور میں کبھی ایسا ملتا ہے کہ اتنی جرت آ گئی ہو لوگوں کے اندر، یا چلو نئے علماء کرام ہوں ان کے اندر، کہ جناب کسی سے کوئی ایسا کلمہ سن لیا گیا جو برا لگ رہا ہے اس کو، تو فوراً اس نے اس کو گستاخ قرار دے دیا گیا، عوام میں بات پھیلا دی ہے کہ جناب یہ گستاخ ہے، فلاں کا فلاں کا فلاں کا، لہٰذا اس سے سلام دعا بند کرو، اس کے بیان سننا حرام ہے، اس سے تعلقات حرام ہے؟ یہ ماضی میں بھی کبھی ملتا ہے یہ آج کی خرافات؟ نہیں، یہ ہوتا رہتا ہے۔ لوگ جو ہیں جذباتی ہوتے ہیں، جہاں پر اللہ رب العزت کی ذات مبارک کی بات آتی ہے، دین کی بات آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذباتی تعلقات ہیں ہمارے نا، تو وہاں پر ہو جاتا ہے، طیش میں آ جاتے ہیں لوگ۔ تو میں اس کی مثال مجھے ذہن میں آ رہی ہے، اگر آپ خود پڑھیں احمد رضا خان صاحب کو، تو ایک فتاوی رضویہ میں ایک سوال موجود ہے، اور سوال کیا آیا غور کیجیے گا کہ ایک شخص ہے وہ تقریر کر رہا تھا، وہ تقریر کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اچھی تشبیہ نہ دے سکا۔ تقریر کرتے ہوئے مجھے جو بھی ذہن میں آ رہا ہے میں مفہوم سنا رہا ہوں کہ جس طرح ڈاکیا ہوتا ہے وہ آپ کو پیغام دے کے جاتا ہے، کہہ رہے ہیں اسی طرح اللہ کے نبی ہمیں پیغام دے کر کے گئے ہیں، اس طرح اس نے کوئی تقریر کی تھی۔ اچھا، اب تقریر کے اندر وہ ڈاکیے سے جو تشبیہیں دے دے کے بات کر رہا تھا، تو لوگوں میں اچانک طیش پیدا ہو گیا، اور اتنا طیش پیدا ہو گیا کہ انہوں نے بالکل گستاخ کا اس کو مرتد ڈکلیئر کر دیا، اور جس شہر کی یہ بات تھی اس پورے شہر میں واویلا مچ گیا کہ یار امام صاحب نے خطبے کے دوران شدید قسم کی گستاخی کر دی۔ ٹھیک ہے، یہی سوال مڑ کر کے ان سے احمد رضا خان صاحب سے ہوا کہ ہمارے شہر میں بڑا ایک مسئلہ پھیلا ہوا ہے اور اس خطیب کو جو ہے گستاخ قرار دے دیا گیا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ اس میں گستاخی کا بالکل کوئی پہلو نہیں ہے، بلکہ جس نیت سے یا جس کانٹیکس میں وہ بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں ایک اچھے طریقے سے ہی سمجھانے کی کوشش کر دیتے ہیں۔ لہجہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن اس کی نیت میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ میں نے اس لیے بتایا کہ ایک پورا شہر ایک شخص کو گستاخ کہہ چکا، اس کو مرتد کہہ چکا، لیکن وہی سوال جس وقت ایک عالم دین کے پاس آیا انہوں نے کہا اس میں گستاخی کا کوئی پہلو نہیں ہے، بلکہ مجھے جو یاد آ رہا ہے نا، انہوں نے تو بتایا کہ یہ تو بہت اچھے طریقے سے تقریر کر رہا تھا، آپ وہاں توجہ نہیں لے کے گئے جو وہ سمجھانا چاہ رہا تھا۔ تو ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی توفیق دے اور مطلب حق کو قبول کرنے کی بھی اللہ توفیق دے۔ اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورتیں ہو جاتی ہیں کہ کبھی ایک کچھ سوچ رہا ہے، عالم دین کے سامنے بات جاتی ہے، سوال جاتا ہے تو وہاں سے کچھ اور ہی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ سوال یہ کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ عوام کی سوچ میں، عالم کی سوچ میں کوئی فرق پڑ گیا ہے، یا وہ الگ نگاہ سے دیکھ رہا ہے یا الگ نگاہ سے دیکھ رہا ہے؟ کیا جذبات ہوتے ہیں؟ دیکھیں قرآن پاک سر، اب جب ہم رہنمائی لیتے ہیں اللہ رب العزت کی کتاب سے، وہ صرف ہمیں جملوں پر مشتمل کتاب نہیں ہے سر، وہ نفسیات، وہ حقائق، وہ تربیت، وہ ہر جہت میں کامل کتاب۔ صحیح۔ اللہ رب العزت نے جسے کہتے ہیں کوزے میں سمندر سمو دینا، ایک آیت میں پڑھا ہوں بڑی مشہور ہے، لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ صحیح بات، کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل کا رستہ چھوڑنے پر مجبور نہ کر۔ صحیح۔ یہ اتنی گہری نفسیات ہے اگر آپ اس کو سمجھ لیں۔ صحیح۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، محبت جس میں انسان غلوف کر جاتا ہے، یا نفرت جس میں انسان غلوف کر جاتا ہے۔ صحیح۔ غلوف کرنے کے لیے دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، محبت کا غلوف، لا تغلو فی دینکم، اہل کتاب کر بیٹھے
وہ حضرت عیسیٰ کریم علیہ السلام سے محبت کرتے کرتے غلوف کر بیٹھے، اور ایک نفرت کا غلوف ہوتا ہے. ہمارے دین نے دونوں غلوبات سے ہمیں بچایا، اس لیے کہ نفسیات انسان کی ایسی ہے، محبت کا غلوف بھی نہ ہو، نفرت کا غلوف بھی نہ ہو. اور نفرت کے غلوف کے اندر یہی ہوتا ہے کہ پھر ہم جب کسی کی نفرت آ جائے گی ہر لحاظ سے کوشش کریں گے تباہ ہو جائے، اخلاقی لحاظ سے تباہ ہو جائے، دینی لحاظ سے تباہ ہو جائے، دنیاوی لحاظ سے تباہ ہو جائے. حد یہ ہوگی کہ قتل ہی ہو جائے، ابے مر جائے ہماری طرف سے. صحیح ہے، صحیح. یہی وہ نفسیات ہے جس کو آپ پڑھیں گے قرآن پاک نے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ. آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا جو قصہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر کیا، وہ قصہ کیا تھا؟ وہ صرف یہ تھا کہ نفرت میں غلوب ہوتے چلا گیا، اتنا ہوتا چلا گیا کہ وہ حسد جس وقت پیک پہ جاتا ہے تو انسان کی کوشش ہوتی ہے میں صفحہ ہستی سے اس کو مٹا دوں. بالکل. یہ نفسیات ہے جو قرآن پاک نے ہمیں سکھائی ہے. بدقسمتی یہ ہوئی ہم نہیں سیکھ پاتے. ہمیں میرے فرقے کا ہے تو بڑی غلطی بھی ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، سر کسی اور فرقے کا ہے تو نفرت اتنی ہے کہ ہم نہیں برداشت کر سکتے ہیں. یہ وہ وجہ ہے سر جو آپ پوچھ رہے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے. صحیح. ابھی یہ جو آپ نے حابیل اور قابیل کے قصے کا بتایا نا، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ناظرین کو بھی واقعہ بتائیں. کبھی انشاءاللہ بیٹھیں گے، اس پہ بھی پروگرام کرنا ہے. اور کلاس میں پڑھاتے ہوئے آپ نے جو یہ بات سمجھائی تھی کہ جناب یہ کوا، اس کا مقصد کیا تھا، کیوں اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی، تو وہ ناظرین تک پہنچانا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے یہاں اس سے کچھ اور ہی سمجھ بیٹھیں گے کہ کوا آیا تھا تو وہ کچھ اور سمجھا کر گیا. میں ابھی واپس آتا ہوں اپنے پروگرام کی طرف. سر ایک بات بالکل دماغ پہ اترتی نہیں ہے کافی عرصہ دراز سے، وہ یہ کہ ایک مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، پھر اس سے بڑا کہ وہ عالم دین ہے، اس سے بڑا وہ 5 نمازیں پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، حافظ بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بڑا اس کے دینی مرتبے ہیں. سر اس کی زبان سے کوئی کلمہ نکل جاتا ہے، فوراً اس کو گستاخ ڈکلیئر کیسے کر سکتے ہیں ہم؟ یہ بات دماغ پہ اترتی نہیں ہے، کیا کیا جائے سر؟ سر اگین میں وہی جملہ کہوں گا، اللہ کی کتاب ہمارے درمیان موجود ہے، وہ ہمیں ہدایت کے لیے بہت ہے. کاش ہم توجہ دیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں. انسان کبھی کبھی کسی کیفیت کے اندر، کسی کیفیت کے، وہ کوئی بھی کیفیت ہو، زبان سے ایسے جملے نکلنا ممکنات میں سے ہوتے ہیں کہ جو اچھے نہیں ہوتے، لیکن ڈائریکٹلی اس پر کافر ہونے کے فتوے نہیں دیے جاتے. آپ سورہ یوسف کھولیے گا سر گھر پہ جا کر، واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا گیا. آپ کے صاحبزادے جو تھے، دیگر بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے، ان کے 2 جملے منقول ہیں سورہ یوسف میں. ایک جملہ منقول ہے کہ جس وقت وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر کے چلے گئے اور واپس آ کے بہانہ بنایا کہ بھئی بھیڑیا کھا گیا. سر الفاظ پتہ ہے کیا ہے؟ الفاظ یہ ہیں کہ اے والد صاحب آپ ہماری بات پر ایمان لائیں گے ہی نہیں چاہے ہم سچ بول رہے ہیں. ما کنتا بمؤمن لنا ولو کننا صادقین، ہم سچے بھی ہوں گے آپ پھر بھی ہماری بات پہ یقین نہیں کریں گے. سر ایمانداری سے بتائیے گا، اللہ کے نبی ہیں یعقوب علیہ السلام، یہ جملہ ایک نبی کی شان میں بولنا کہ ہم سچ بھی بول رہے ہوں گے تو آپ یقین نہیں کریں گے، اس کا معال کیا بنے گا؟ آپ مجھے اگر جواب دے سکتے ہیں. سوال یہ کیا قرآن پاک نے ان کو کافر ڈکلیئر کر دیا تھا؟ کیا ان کو گستاخ بنا دیا تھا؟ بالکل ایسا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے، یہ جو جملہ جس وجہ سے ان کے منہ سے نکلا تھا اس کا ایک پورا سیاق و سباق قرآن نے بنایا کہ اس وقت ایک خاص کیفیت میں تھے، اور اس کیفیت میں بھی اپنے والد کی حیثیت سے وہ کلام کر رہے تھے، نبی ہونے کی حیثیت سے وہ کلام نہیں کر رہے تھے. اس لیے آباتی کر کے یہ سیاق و سباق پورا چل رہا ہے. تو کچھ قرائن ہیں، کچھ وہاں پر ہم کہتے ہیں شبہات ایسے تھے جس بنیاد پر کفر کا فتویٰ نہیں دیا گیا. اسی طرح دوسری بات دیکھ لیں، ان ابانا لفی ضلال مبین، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے کے اندر ہمارے والد صاحب حد کراس کر چکے ہوئے. یہ جملہ بھی کنہوں نے استعمال کیا تھا؟ برادران یوسف علیہ السلام نے ہی اپنے والد محترم کے لیے. اور والد کون تھے؟ نبی ہیں اللہ رب العزت کے، یعقوب علیہ السلام. سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایسا جملہ کوئی بول کر کے دکھا، ڈائریکٹ کفر کے فتوے آ سکتے ہیں، یہاں کیوں نہیں؟ ان بھائیوں کو کافر کیوں نہیں ڈکلیئر کیا گیا؟ اس لیے کہ ایک کانٹیکسٹ ہے، ابو ہونے کی حیثیت سے کلام چل رہا ہے، کسی اور حیثیت سے تو شبہات آتے ہیں. ہمیں قرآن پاک سے رہنمائی لینی چاہیے کہ ایک کلیمہ گو شخص ہے، وہ کبھی بھی یہ نہیں سوچ سکتا، جب وہ مسلمان ہے تو یہ کیسے سوچے گا کہ میں اللہ کی گستاخی کر رہا ہوں یا اس کے رسول پاک علیہ السلام کی گستاخی کر رہا ہوں؟ اس کا مسلمان ہونا سب سے بڑا قرین ہے. ہمارے عام طور پہ کہا جاتا ہے نا کہ یار یہ جو لوگ ہیں دیکھو شرک کر رہے ہیں، تو یہی تو دلیل دی جاتی ہے، یا کلیمہ گو ہونا سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ شرک سے نفرت کر رہا ہوگا، یہی دلیل دی جاتی ہے. اگر کوئی شخص کلیمہ گو ہے تو سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ وہ گستاخی کا نہیں سوچ سکتا ہے. زیادہ سے زیادہ ہم کہیں گے کہ توجہ نہیں گئی، زبان سے اچھے الفاظ ادا نہیں ہوئے ہیں، آئندہ احتیاط کی جائے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اس کی بھی وجوہات ہم کئی دفعہ پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ ہمارے عام طور پہ لوگ یہی سمجھتے ہیں یہ عالم ہے بیٹھا ہوگا فارغ ہے، اس کے جو بھی آ جائے جو بات کرا لے. ہر ایک کی ٹائم ایسا نہیں ہوتا.
روٹین ایسی نہیں ہوتی ہے, وہ کتنا مصروف ہوتا ہے, طبیعت ہر دفعہ ایک جیسی نہیں ہوتی. کبھی آپ بہت زیادہ غصے میں ہیں, بہت زیادہ اسٹریس کے اندر ہوتے ہیں, آپ کو کچھ گھریلو پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی آپ اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھ کے لوگوں کے لیے چلو ریکارڈنگ کروا دی یا تقریر کروا دی, پیچھے کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ وہ کسی کو پتہ نہیں چل رہا. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے توجہ نہیں ہوتی, زبان جملہ اچھا انسان ادا نہیں کر پایا, یہ ہر انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے اور انسان کو بڑا عاجز ہونا چاہیے, مسلمانوں سے حسن ظن رکھنا چاہیے. یہ جو دو باتیں آپ نے کی ہیں نا ابھی سورہ یوسف کے حوالے سے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے جو کلمات کہے لیکن ان پر کوئی حکم نہیں لگایا گیا قرآن پاک میں, یقین جانیے دل جو ہے نا وہ خوش ہو گیا, اور ایک بات بڑی سمجھ میں آئی ہے کہ فوراً کفر اور گستاخی اس طریقے سے کوئی مسلمان پر نہیں لگایا جا سکتا ہے. اچھا سر, انجینئر صاحب پر جو اب مختلف علماء کرام کے فتوے آ رہے ہیں, اس سے پہلے جو فتوے آئے باقاعدہ دارالفتویٰ سے فتاویٰ جاری ہو گئے بڑے بڑے علماء کرام کی طرف سے کہ جناب علی یہ گستاخ ہے, کنفرم گستاخ ہے, فلاں کا گستاخ ہے, فلاں کا گستاخ ہے, یہ ڈکلیئر کر دیا گیا. کیا ان الگ الگ فتاویٰ کی وجہ سے یا فوراً جس طریقے سے کوئی مسئلہ ہوا ایک فرقے والے نے کہا بھائی میرے نزدیک وہ گستاخ ہو گیا, یہ فتووں کی اہمیت ہم کھوتے نہیں چلے جا رہے؟ بالکل کھوتے ہیں. آپ نے بہت اچھی بات سر, اسٹوڈنٹس کے ذہن میں بڑے سوالات بیدار ہو رہے ہیں کہ ایک عالم فتویٰ دے رہا ہے, بڑی عجیب باتیں چل رہی ہیں. آپ نے بہت اچھی بات کی. ہم نے فتویٰ جو ہے نا اس کی قدر کھو دی ہے. سر آپ خود غور کریں کہ اگر ایک شخص ہے, کوئی بھی ہے, وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہے, کوئی ہو, میں کسی کی بات کر رہا ہوں, کہ ایک بات سامنے آئی ہے اور ایک عالم دین سمجھ رہے ہیں گستاخی ہے, 10 سمجھ رہے ہیں گستاخی نہیں ہے, تو سر ان عام لوگوں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ صحیح بات کہ جن پر کیسز بن جاتے ہیں اور کوئی ایک کھڑا ہو کے کہہ دیتا ہے یہ گستاخ ہے, اس کو یہ حق کیوں نہیں دیا جاتا کہ ہر طرح کے دارالافتاء میں اس کا کیس بھیجا جائے اور اس کو پورا صفائی کا موقع دیا جائے, علماء کی رائے لی جائے, اگر وہاں پر بھی علماء میں اختلافات ملے تو اس کو گنجائش ملنی چاہیے, تو یہ سب کے لیے مواقع ہونے چاہیے. تو سر ہم نے فتویٰ نام کی بالکل قدر کھوئی ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کل کو اللہ نہ کرے کہ کبھی کوئی اور واقعہ ہو یا اس طرح کا نہیں, کوئی بھی واقعہ ہو, کسی عالم کی طرف سے فتویٰ دیا جائے گا تو شاید لوگ اس فتوے کو اتنا زیادہ سیریس نہیں لیں گے کہ یار یہ تو ہوتا ہے, ان مولویوں میں چلتا ہے. اچھا, یہ جو جملے آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ سوشل میڈیا پہ نوجوانوں کے ذہن میں ہیں, یار یہ تو آپس میں فتوے لگاتے رہتے ہیں, یہ تو ان کے مطابق تو یار وہ جنتی نہیں, ان کے مطابق یہ جنتی نہیں, چھوڑو ان مولویوں کی باتیں غلط چھوڑو, ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ان مولویوں سے, ہم لوگ دین کی طرف آنا چاہتے ہیں. یہ نوجوانوں کے ذہنوں پہ نا فتوے کی اہمیت چلی گئی ہے ایسی حرکتوں کی وجہ سے. بالکل ہے, ہم نے اپنی عزت میں خود فرق ڈالا ہے, صرف اس وجہ سے نہیں, مختلف وجوہات سے. ہماری زبان اچھی نہیں ہوتی, نوجوان بدزن ہو جاتا ہے. ہم ممبروں پر بیٹھ کر جس انداز میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, ہم لوگ تماشائیوں سے متاثر ہو جاتے ہیں. اس محلے کے اندر بیچ چوراہے میں بھی کوئی شخص آ کے مداری دکھائے گا نا, آپ غور کریں گے نا, دیکھنے والوں کا رش لگ جاتا ہے. کوئی شخص ہو, اچھا کسی بھی فرقے سے ہو, سب فرقوں کو چھوڑ دیں, ہمارے یہاں ایسے فرقے بھی ہیں کہ جو دعویٰ کر لیتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے نبی ہیں, حالانکہ سب جانتے ہیں جھوٹا دعویٰ ہے, لیکن ان کے پاس بھی پبلک بن جاتی ہے. آج سینکڑوں میں بنے گی, کل 1000 ہو جائیں گے, لاکھ ہو جائیں گے. تو دنیا میں یاد رکھیے گا, دنیا ایسا دارالامتحان ہے, یا ہر ایک کا منجن بک جاتا ہے, سچے کا بھی بکتا ہے اور برے کا بھی بکتا ہے, یعنی جو بیچنا چاہے وہ بکنے والے خریدار آ جاتے ہیں. تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم لوگ جس وقت تقریر کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ایک ہماری پبلک ہے جو ہمارے فرقے کی ہے, وہ آپ چاہے گالیاں بھی دو گے نا, اس نے کہیں نہیں جانا. لیکن پرابلم یہ ہے, وہ جو بڑی تعداد میں, وہ جو 80% وہ نوجوان ہیں جو پڑھے لکھے ہیں, جو سینسیبل لوگ ہیں, سر وہ بدزن ہوتے چلے جاتے ہیں. کہتے ہیں یار یہ قرآن پڑھ کے اس کی زبان ہے, یہ ممبر پہ بیٹھ کے ایسی باتیں کر رہا ہے, یا وہ 3-4 تقریریں سن لے, یار یہ ہر دوسری تقریر میں وہ جہنمی وہ جنتی, اس کے علاوہ کوئی جملہ ہی نہیں ہے. تو وہ بہت بدزن ہو جاتے ہیں. سر ہمیشہ میرا ایک جملہ ذہن میں رکھیے گا, وہ نوجوان جو دین سے بدزن ہو جاتا ہے, آغاز اس کا ہمیشہ مولویوں سے بدزن ہونے سے ہوتا ہے. یہ میرا بہت تجربہ ہے, ان بہت سے لوگوں سے میں نے ملاقاتیں کی ہیں جن کا تھوڑا ذہن ڈسٹرب ہو چکا. سر ان سب میں ایک مشترک علت میں نے جو دیکھی ہے وہ یہی ہے کہ ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ وہ مولانا حضرات سے بدزن ہو جاتا ہے کہ یار یہ لوگ ہیں, یعنی وہ اصل میں اس کو دین سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں نا, ہم دین پیش کر رہے ہیں, دین کے نمائندے سامنے آ رہے ہیں, تو بالکل وہ جس کو دین سمجھتے ہیں, تو وہ یہاں سے ان کو آغاز ہوتا ہے بدزنی کا. یہ بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ بیچارہ متنفر ہو جاتا ہے. ہم نے اپنی قدر خود کھوئی ہے, ہمیں اپنی قدر خود بنانی پڑے گی. بنانے کا رستہ ایک ہے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. ہمیں قرآن پاک پر متحد ہونا پڑے گا, ٹکڑے چھوڑنے پڑیں گے,
پھر جا کر کے کامیابی ملے. نارملی جو آپ کا مزاج ہے کہ آپ دفاع ہی کرتے ہیں اور ایک بڑے پیمانے پر آپ سوچ بناتے ہیں کہ جناب وہ ایک مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، کلمات اس کے غلط نکل گئے جذبات میں، لیکن وہ کفر پر جانا نہیں چاہتا، گستاخی کرنا نہیں چاہتا، وہ آپ کے سامنے وضاحت تو کر رہا ہے. آپ ہر ایک کا دفاع کرتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا مسئلہ ہوا، آپ نے وہاں پر بھی دفاع کیا. طارق مسعود صاحب کا مسئلہ ہوا تھا، وہاں پر دفاع کیا. ایک بریلوی عالم صاحب کا معاملہ ہو گیا تھا بیچ میں، آپ نے وہاں پر بھی دفاع کیا تھا. اور اس کے بعد پھر وہ انجینئر صاحب کا معاملہ ہوا، آپ ان کا بھی دفاع کر دیتے ہیں. میں یہاں پر جو ہے نا آپ سے کئی لوگ سوال آپ سے بھی کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ہر ایک کا دفاع ہی کیوں کرتے رہتے ہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ اس کا بھی، اس کا بھی، اس کا بھی، اس کا سبھی کا دفاع کیے چلے جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ سر اس لیے کہ چاہے بریلوی ہو، کلمہ اس نے میرے نبی کا پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم. دیوبندی ہو، کلمہ میرا نبی کا پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ذاکر نائک صاحب ہوں، کلمہ انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا. اور کوئی بھی ہو، تو جس کی زبان سے میرے نبی علیہ السلام کا کلمہ نکل رہا ہے، سر میں اگر اس کا دفاع نہیں کروں گا کس کا کروں گا؟ صحیح. تو غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، لیکن کلمہ گو ہونے کی حیثیت سے دفاع بالکل کیا جاتا ہے. اور مل کے چلیں گے، اصلاح کرتے چلیں گے، تبھی ماحول میں تبدیلی آئے گی. نفرتیں رکھ کر کبھی معاشرے میں تبدیلیاں نہیں آتی. ٹھیک ہے سر، بہت اچھے طریقے سے آپ نے سمجھا دیا، پورا ہی موضوع اچھا رہا اور آج کی جو اپنی بیٹھک رہی بہت علمی رہی. آخر میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ آپ کا مزاج تو یہ دفاع والا ہے ہی ہر ایک کی طرف سے. انجینئر صاحب کا معاملہ بار بار سامنے آتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں شاید آپ ان سے کوئی متاثر ہیں یا آپ کی کوئی ملاقات ہے، آپ کے تعلقات ہیں، اس وجہ سے آپ دفاع کرتے ہیں. تو میں ناظرین کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. مفتی صاحب کا مزاج ہی ایسا ہے، اس میں انجینئر صاحب آئیں یا طارق مسعود صاحب آئیں یا کوئی بریلوی عالم دین صاحب آئیں یا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آئیں یا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آئیں، وہ کہتے ہیں سب کلمہ گو ہیں، انہی کا دفاع کریں گے اور کیا غیر مسلموں کا دفاع کرتے پھریں گے. تو ہمارا ان سے کوئی ایسا تعلق نہیں ہے. جس طریقے سے اور مسلمان بھائی ہیں اسی طریقے سے یہ بھی مسلمان بھائی ہیں، تو زمرے میں یہ کام ہو جاتا ہے، ورنہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے.